به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي أنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند اور سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بحر و بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے کہ بحر و بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے یہ جہاں ہے تیرے لیے اور خدا کے واسطے تخلیق انسانی کا مقصد پھر زندہ توحید رب تو جہاں اپنی بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے اور انسان کو یہ بتایا گیا کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ اے انسان یہ ساری کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے گویا کہ انسان کا مقصد زندگی اور اللہ رب العزت کی بندگی ہے اس شعر کے مصداق بن جانا چاہیے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں یہ مومن کی پہچان ہے مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا دنیا مومن کے لیے ہے مومن دنیا کے لیے نہیں ہے بندگی کسے کہتے ہیں بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا گویا کہ انسان کے مقصد زندگی اور اللہ رب العزت کی بندگی ہے برادران عزیز ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق بھی احکام الحاکمین کے ایک حکم کے ساتھ ہے وہ حکم اتنا اہم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے اور یہ شرط بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہو وہ آسمانی مذاہب ہو یا انسان کے خود ساختہ مذاہب ہو ہر ایک مذہب کے اندر اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ملتا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ روزہ ہے ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنا سب سے متبرک اور عظمت والا کلام جو کہ پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا کلام ہے اسی مہینے میں نازل کیا اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس مہینے میں شرکش و شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور عذاب میں خفت کر دی جاتی ہے اور ثواب میں زیادتی کر دی جاتی ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات اتنی بابرکت اور قیمتی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے اور مزید احسان تو یہ ہے کہ زیادتی کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنی ہے کہ رمضان کے شروع ہی سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سامعین کرام حضرت سامت رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے مسلمانوں رمضان کا مہینہ قریب آ گیا جو بہت برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور عذاب کو دعا کو قبول کرتا ہے اور عذاب میں کم کر جاتی ہے اور اعمال کے اجروں کو بھی بڑھا دیتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اگر بندہ ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرض کا ثواب کر دیا جاتا ہے ہر روز خداوند کریم منادہ کراتے ہیں کہ ہے کوئی
اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مدد چاہنے والا کہ اس کی مدد کی جائے، غرض یہ کہ وہ ذات اپنی گنہگار بندی کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کتنی ہی لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت اسماء علیہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دن میں افطار کے وقت، ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ رمضان کے وقت میں 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ جتنے بھی گنہگار ہیں سب کو جہنم سے نکال دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یعنی کہ پورے رمضان میں جتنے بھی لوگ ہیں یعنی سب کو جتنے بھی معاف ہونے کے وقت سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في روايته وما تأخر، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت کم اعمال میں اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان کے تمام مہینوں کی سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے کچھ لوگوں پر بددعا کروں گا، آپ آمین کہنا۔ مسلمانوں غور کرو، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام